السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک امی کے کچن فوڈ سیکریٹ میں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بھرے ہوئے بیگن کی لاجواب اور شاندار سبزی، جس میں نہ تو کاجو، نہ تو مونگ پھلی اور نہ کوئی کریم۔ بالکل سمپل گھر کے مسالوں سے ہم بنائیں گے یہ ریسیپی، ایک دم ذائقے میں اعلیٰ اور کھانے میں لاجواب۔ پورے یوٹیوب پر تہلکہ مچا دے گی یہ ریسیپی، کیونکہ میں جب بھی بناتی ہوں سب کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو جناب، اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے، تو چینل سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیا کریں فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسیپی کیسی لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ تو آئیے پھر ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ تو فرینڈس، بھرے ہوئے بیگن بنانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ½ kg خوبصورت سے پیارے سے کیوٹ سے دیکھیے میں نے بیگن لیے ہیں، جس کو میں نے پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو کے واش کر لیا ہے، تاکہ ساری ڈسٹنگ جو ہوتی ہے، مٹی وغیرہ ہوتی ہے، اس کے اوپر سے دور ہو جائے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ایک مسالہ ریڈی کریں گے، جو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو فرینڈس، بیگنوں کو اٹھا کے میں نے سائڈ میں رکھ دیا، اور جو مسالہ ہم ایک ریڈی کریں گے زبردست سا، اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیے 3 ٹیبل اسپون میں نے چنے لیے ہیں۔ چنوں کو میں اچھے سے پیلے چھیل لوں گی سب سے پہلے۔ 2 ٹیبل اسپون ہمارے پاس خشخاش ہے اور 2 ٹیبل اسپون ہمارا کوکونٹ پاؤڈر ہے، جسے آپ پسا ہوا کھوپرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تینوں چیزوں کو ملا کے میں ایک پیسٹ ریڈی کروں گی۔ تو انگریڈینٹ آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیے ہوں گے، تو چلیے میں اس کا پیسٹ ریڈی کر کے ہی آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو لیجیے فرینڈ، چنے اور خشخاش کا کھوپرے کا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک فائنلی پیسٹ ریڈی کر لیا ہے، اور پیسٹ میں نے بالکل پاؤڈر فارم میں نہیں بنایا، تھوڑا دردرا سا رکھا ہے۔ اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے میں ڈالوں گی ½ ٹیبل اسپون لال مرچی، اس کے اندر آدھی چمچ میں نے لال مرچی ایڈ کر دی ہے۔ نمک ایڈ کریں گے آدھی چمچ۔ آفٹر ایٹ میں اس میں ایڈ کروں گی ½ ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر۔ دین ہم ایڈ کریں گے اس میں ¼ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر فلیور کے لیے۔ اب آپ نے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے، اور یہ مسالہ ہم یوٹیلائز کریں گے اپنے بیگنوں کے اندر۔ وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے یہ مسالہ بیگنوں کے اندر یوٹیلائز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ بہت ہی زبردست سے بیگن بن کے تیار ہوں گے گائز۔ تو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو۔ تو مکس آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ دیکھیے میں نے کتنی اچھی طریقے سے اسے مکس کیا ہے۔ اب اٹھا کے ہم اسے سائڈ میں رکھتے ہیں اور چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ اور پین ہمارا پہلے سے ہی پری ہیٹ ہے۔ میں اس میں 1 کپ آئل ایڈ کروں گی، اگر آپ چاہیں تو مسٹرڈ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یوز کیا ہے ریفائن آئل۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون سفید زیرہ۔ تو جب ہمارا زیرہ اچھے سے چٹک جائے، اس کے بعد آپ نے دیکھیے ایک چھوٹی پیاز لینی ہے، جس کو میں نے گریٹ کر لیا، اس میں ایڈ کر دیں گے ہم۔ تو اب میں پیاز کو سوٹے کر لوں گی گائز۔ پیاز ہماری سوٹے ہو چکی ہے۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں ادرک کا پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی۔ چند سیکنڈ ہم فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پر اسے۔ ادرک کا پیسٹ ہمارا فرائی ہو چکا ہے۔ 3 میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے، جس کی میں نے پیوری ریڈی کی ہے، اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اب اچھے سے ٹماٹر کے پیسٹ کو بھون لیں گے۔ اگر یہاں تک آپ کو ریسیپی اچھی لگ رہی ہے، پسند آ رہی ہے، تو چینل سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیا کریں فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ، اور کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانی ہے کہ آپ لوگوں کو بیگن کی ریسیپی کیسی لگی ہے گائز۔ تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر کا پیسٹ اچھی طریقے سے چند سیکنڈ تک کچھ فرائی ہو چکا ہے۔ 1 اسپون ڈالوں گی میں لال مرچ کا پاؤڈر، ½ ٹیبل اسپون ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون ڈالیں گے پسا ہوا دھنیا۔ نمک ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے، کیونکہ ہم نے اس مسالے میں بھی نمک ایڈ کیا ہے۔ ½ ٹیبل اسپون ڈالیں گے چلی فلیکس۔ دین آپ نے ایڈ کرنی ہے 1 ٹیبل اسپون کشمیری لال مرچ، یہ کلر کے لیے ہوتی ہے۔ اب سبھی مسالوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے فرینڈس۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہم کتنی اچھی طریقے سے بھون رہے ہیں۔ جتنا اچھا مسالہ بھونیں گے، ریسیپی بھی آپ کی اتنی اچھی تیار ہوگی گائز۔ تو کنٹینیو میں چمچ چلاتے ہوئے اس طرح سے مسالوں کو بھونوں گی۔ اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو چھوٹا سا ایک لائک کر دیا کریں، اور امی کے کچن فوڈ سیکریٹ کو سبسکرائب کر لیا کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی زبردستی ریسیپیاں ملتی رہیں۔ پھر ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کے لیے آسان سے آسان ریسیپی لے کے آتی رہتی ہوں، اور آج میں بہت ہی آسان سی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنتی ہے ریسیپی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کے اوپر تیل آ چکا ہے، تو مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ تو فائنلی آپ مسالہ کے لیں یا گریوی کے لیں، جو بھی کے لیں اسے، تو یہ تیار ہے۔ اس کو اٹھا کے میں سائڈ میں رکھتی ہوں، چلتے ہیں بیگن کٹ کرنے کی طرف۔ تو اس طرح سے دیکھیے میں کٹ کر کے دیکھوں گی کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس طرح سے بیچ میں سے ایک کٹ اور لگا لینا ہے، پورا آپ نے اسے کٹ نہیں کرنا ہے نیچے تک، ورنہ پھر ہم جو مسالہ ہے اس میں بھریں گے وہ نکل جائے گا گائز۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بس میں نے اتنا ہی اسے کٹ کیا ہے۔ تو چلیے اب میں اسے مسالہ بھر کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ تو جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا، آدھی چمچ کے قریب میں مسالہ اس میں لوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں مسالے کو۔ اگر آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں یا اسپون کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اچھے سے میں اس میں سیٹ کر دوں گی مسالے کو، اس طرح سے دبا دبا کے۔ تو دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے طریقے سے میں نے اس کے اندر مسالہ ریڈی کیا ہے، کتنے اچھے طریقے سے میں نے مسالہ اس کے اندر بھرا ہے۔ اسی طریقے سے سارا مسالہ بھرتی ہوں، پھر آپ کو اس ساتھ دکھاتی ہوں سبھی میں۔ تو فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں میں سبھی بیگنوں کے اندر اچھے سے مسالہ بھر لیا ہے۔ چلتے ہیں ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تو آ گئے ہم پھر سے لوٹ کر اپنے مسالے کی طرف۔ بیگنوں کا جو مسالہ بچا تھا اس میں 2 ٹیبل اسپون ہم نے پانی ایڈ کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ اس سے ہمارا مسالہ بھی زبردست ہو جائے گا۔ اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اس کو۔ اب فلیم آپ نے میڈیم کر دینا، اور دیکھیے میں نے اچھے سے اسے مکس کر لیا۔ چلیے بیگن اس میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے میں اس میں بیگن ایڈ کرتی جاؤں گی 1 بائی 1۔
बैंगन ऐड करने के बाद मैं 2 गिलास इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी साथ ही। अब 2 गिलास देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। इसी पानी के अंदर ये बैंगन अच्छे से हमारे गल जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम करते हुए मैं आधे घंटे के लिए इसे कवर कर दूँगी, फिर मिलती हूँ आधे घंटे के बाद ही आपसे। जनाब आधा घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं अपने बैंगनों को हम। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बैंगन कितनी अच्छी तरीके से हमारे टेंडर हो चुके हैं। नाइफ़ की मदद से आप देख सकते हैं नाइफ़ कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर जा रही है, यानी ये परफेक्ट तरीके से अच्छे से गल चुके हैं। तो बस फाइनली अब ये तैयार है। आपने चूल्हे को ऑफ कर देना है और इसे सर्व करना है। तो मैं खूबसूरत सी प्यारी सी प्लेट के अंदर इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो अब आपने ये खूबसूरत सी प्यारी सी प्लेट लेनी है जिसके अंदर हम बैंगनों को सर्व करेंगे। इतने यम्मी और टेस्टी बैंगन आज से पहले आप लोगों ने नहीं खाए होंगे गाइस। एक बार आप लोगों ने रेसिपी बनानी है, हमें कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो सर्व करने के बाद में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए, और मज़ेदार बन जाएंगे इससे ये। एंड खूबसूरत इसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे हरे धनिया पत्तों के साथ। तो देख सकते हैं कितने यम्मी और कितने टेस्टी लग रहे हैं। मुझे तो अभी से इसे खाने का दिल कर रहा है गाइस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे भरे हुए बैंगन की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। इससे पहले भी मैंने डिफरेंट स्टाइल में बैंगन की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।